اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع امت کا غم، چند واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین آپ سے استدعا ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ساری امت کا رونا اکٹھا کیا جائے، میرے اور آپ کے نبی کا رونا بڑھ جائے گا۔ کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرا اور آپ کا نبی رویا ہے۔ کسی نبی کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل نہیں آیا، میرے اور آپ کے نبی کے لیے جبریل ایک بار نہیں کئی بار آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبریل، مجھے اپنی امت کا غم ستاتا ہے۔ ہمارا نبی کتنا شفیق اور مہربان ہے۔ ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، ہمارے آبا و اجداد پیدا نہیں ہوئے، ہمارے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یا اللہ انہیں بخش دے، یا اللہ انہیں بخش دے۔ وہ امت جو دن رات شراب اور ننگے ناچ دیکھ رہی ہے اور 95% امت کا حصہ نماز چھوڑ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ بھی معاف فرما دے اور پچھلے گناہ بھی وہ بھی معاف کر دے جو اس نے کھل کے کیے، وہ بھی معاف کر دے جو اس نے چھپ کے کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ دعا سن کر بہت خوش ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آپ خوش ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے میرے لیے بہت بڑی دعا کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں ہر روز دن میں 2 مرتبہ اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا کہ چاہے میں قیامت کے روز شفاعت کا حق اختیار کروں یا میری آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے، بس میں نے اپنی امت کے لیے شفاعت کو اختیار کر لیا، لیکن وہ عام تر زیادہ کفالت کرنے والی ہے۔ تمہارے خیال میں وہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ گناہگار، خطاکاروں اور گناہوں سے آلودہ لوگوں کے لیے ہے۔ جبریل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ ناظرین، ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبریل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر یہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل نے عرض کیا کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس میں اوپر والے 6 درجے پر اللہ پاک مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ پاک سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2سرے درجے میں اللہ پاک سائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے جو توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غش کھا کر گر گئے۔ حضرت جبریل نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، حتیٰ کہ آپ کو فاقہ ہوا تو فرمانے لگے، جبریل یہ بات میرے لیے بڑی مصیبت اور غم کی ہے، کیا میری امت سے بھی کوئی شخص جہنم میں داخل ہوگا؟ عرض کیا، ہاں، آپ کی امت کے گناہ کبیرہ کے مرتکبین۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر روئے اور جبریل امین بھی رونے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کی، صرف نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے اور نماز پڑھ کر اندر تشریف لے جاتے، کسی سے بات کیے بغیر نماز شروع فرما دیتے، اللہ کے حضور گرہ آزاری کرتے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی، مسجد سے حجرے جاتے اور گھر تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے اور دستک دی، سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ روتے روتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی اسلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی اہم عظیم ہستیوں کو جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سب حوال بتا دیا اور حجرے کے دروازے پہ آئیں۔ ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر یہ کیا کفیت ہے؟ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے آگاہ کیا ہے اور جہنم کی تفسیر سنائی ہے، اور یہ ان پر اوپر والے دروازے پر میری امت کے کبیرہ گناہ والے ہوں گے۔ اس بات میں مجھے رلایا ہے اور مبتلا غم کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک خاص دعا مستجابات کا حق ہوتا ہے، بس ہر نبی اپنی دعا میں جلدی کی ہے، جبکہ میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ وہ انشاءاللہ میری امت کے ہر فرد کو پہنچنے والی ہے جو اس حال میں فوت ہوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، یعنی ہر مسلمان کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ میرے دل کو ایمان پر قائم رکھ اور بروز قیامت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔